کیجیے۔ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ جواب کیا دیے گئے؟ رب العالمین۔ کیونکہ جو وقت کے فرعونہ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک گمان لگ جاتا ہے یا ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم ہی تو خدا ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ مائی باپ، بڑی ٹھیٹ سی اردو میں ایک لفظ آتا ہے، سب کچھ تو ہم دیتے ہیں، لوگوں کو بجلی پانی تو ہم دیتے ہیں، ہم ان کو ساری چیزیں سیکیورٹیز وغیرہ کی اور خیر کی دیتے ہیں، تو اب یہ ہماری مانیں گے، اور پھر وہ جو چاہے کر دیں، جو اجارہ داری ہو، جو ڈکٹیٹرشپ ہو، جو آمریت ہو۔ تو فرعون بھی کچھ اسی قسم کا ڈکٹیٹر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھلا جب میں بنی اسرائیل کو پال پوس رہا ہوں تو ان کو کسی اور کو رب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے اس کے دماغ کا یہ جو خنس تھا نا، اس کو نکالا کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے دیے ہوئے کو روک کے اس میں سے تھوڑا سا بندوں کو دے کے تم ان کے خدا بن رہے ہو؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جرات تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انی رسول برب العالمین۔ اپنے تعارف میں کوئی لمبے چوڑے سابقے لاحقے نہیں دیے، بلکہ کیا دیا؟ سیدھا سا تعارف۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، اپنے ناموں سے پہلے اور ان کے بعد کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہ لگایا کریں۔ اچھا کوئی خود لگاتے ہیں اور کچھ نہ کوئی بیچارے لگائیں تو لوگ لگا دیتے ہیں، قبلہ و کعبہ و فلاں اور فلاں، اور اندر سے بیچ میں ایک نام ہوتا ہے، پھر اس کے آگے پھر آگے کئی لفظ ہوتے ہیں۔ بندے کو بندہ ہی رہنے دیں۔ جب دوسرے لوگ ایسے سابقے لاحقے دینے لگ جاتے ہیں نا، تو دوسرے لوگوں کو بھی کئی جگہ غلطی لگ جاتی ہے۔ دین کی دعوت دینے والے انسان بن کے رہیں، معاشرے میں سپر ہیومن نہ لگیں، لوگوں کو وہ سن پروف، ٹینشن پروف، سٹریس پروف، گناہ پروف بن کے جب دکھتے ہیں نا، تو دوسرے لوگ ایک تو ان کی شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسری بات ہے کیا سوچتے ہیں، ہم تو اتنے نیک ہو نہیں سکتے، تو پھر انہی کا پلو پکڑ لو، اور انہی کے پلو پکڑنے میں ساری خرابیاں آنے لگتی ہے۔ اس لیے نہ تو استادوں کی منہ بھر بھر کے تعریفیں کیا کریں، نہ مذہبی رہنماؤں کی کریں، کسی کی بات اچھی لگے تو اس کے لیے دعا کر دیں، لوگوں کو اس سے جوڑ دیں، لوگوں کو اس کا رابطہ نمبر دے دیجئے کہ بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے آپ بھی لے لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فیض لینے والا بنائے۔ دوسروں کی تعریفیں ڈھیروں کر دینی اور اپنے عمل میں زیادہ چینج نہ لانی، یہ کوئی استادوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قصے میں کہ ان کو اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ فرعون ان کے سر پہ تھا۔ اچھا جو پیچھے والی کہانی ہم نے دیکھی ہے نا قوم شعیب کی، ان کا مسئلہ مال تھا، رائٹ؟ اب مالی بحران کا جب کوئی قوم شکار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، اور اب سیاسی بحران ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں؟ آج آپ امت مسلمہ کو دیکھیے، آپ کو ہر طرح کی مثال ورلڈ وائڈ دکھے گی۔ پوری دنیا میں آج کئی جگہ لوگ صرف مال کی وجہ سے اپنا دین بیچ رہے ہیں، کہیں سیاست کے دام پہ بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے میں ہم سب کو یہ سبق دے دیا کہ تم دوسروں کو اس طرح سے غلط کام کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو صحیح رکھو، اللہ پہ نظریں رکھو۔ لیکن آج خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے ایک ہی سوال ہے، مالی بحران، لے آف ہو گئے، ملک بدر ہو گئے، جائیدادیں کم ہو گئی، کاروبار چھوڑ کے کئی باہر کے ملکوں کے لوگوں کو اپنے بیک ہومز میں بھیج دیا گیا۔ اب کیا کریں؟ اللہ پہ نظریں لگائیں۔ صبر ہر کامیابی کا سرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کسی کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا، اگر کوئی یہ دعا مانگے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت دے حرام کے مقابلے میں، اور باقی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے۔